بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، لائٹ آف گائیڈنس میں عبدالرزاق حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع کچھ ہے عید الاضحیٰ کے اوپر۔ ناظرین، جیسے آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ جو ہے مسلمانوں کا دوسرا بہت بڑا تہوار ہے، اور یہ سنت ابراہیمی کی عمل کرنے کے لیے اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب آیا کہ اب آپ اپنے بڑے چہیتے بچے کو قربان کر رہے ہیں، اس کی اس کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تو پہلے تو انہوں نے خواب سمجھا، پھر جب زیادہ دفعہ خواب آیا ان کو، تو پھر انہوں نے اپنے صاحبزادے سے ذکر کیا کہ اس طرح مجھے اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ میں تمہیں اس طرح سے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ تو ظاہر ہے وہ بھی ایز اے تابع دار بچوں کے حیثیت سے ان کا والد صاحب یا ابا جان جو بھی ابی یا ابی کہتے ہوں گے کہ جیسے آپ کا اللہ کا حکم ہے اس پہ آپ عمل کریں۔ تو قصہ کچھ اس طرح سے ہی ہے کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی پہاڑ پہ لے گئے اور اس کو کہا کبھی الٹا لٹا دیا، آنکھوں میں پٹی باندھ دی، پھر وہ جس طرح چھری نکال دی، جس طرح کتابوں میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے قربان یا ذبح کرنے کی کوشش کی، تو پھر اللہ کی طرف سے وہ چیز تو ظاہر نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل ابراہیم نے اللہ کا دوست کہا، اور بے شمار جگہ کہا کہ وہ بہت ہی اچھے انسان تھے، خالص تھے اپنے ہر کام میں۔ تو ان کی جگہ پھر ایک بکرا یا مینڈا جس کو بولتے ہیں وہ آ گیا، اس کو پھر قربان کیا گیا۔ اسی کی مناسبت سے یہ مسلمانوں میں بھی یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر یا تعلیم پر ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ یہ ایک بکرا یا جو بھی گائے جس طرح استطاعت ہو اس کے مطابق اس کو ذبح کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ جو آپ مجھے قربانی دیتے ہو، اس کا نہ تو مجھے خون نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن آپ کا اخلاص، آپ کی تابع داری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو حضرت ابراہیم کو تو اپنے صاحبزادے کو ذبح کرنے کا حکم تھا۔ عام مسلمانوں کے لیے اس میں یہ سبق ہے میرے خیال میں کہ ہم یہ اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم تیرے حکموں پر، تیرے احکامات پر اپنی جان تک بھی قربان کر دیں گے اگر وقت پڑے گا تو۔ نبی علیہ السلام کی عزت پر، ان کی جو بھی حرمت ہے اس پر، اور اسلام کی خاطر ہم جان قربان کے لیے تیار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ابھی اس جانور کا خون بھی زمین پہ نہیں گرا ہوتا، اگر انسان کا یا مسلمان کا خلوص، اخلاص خالص ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو اس کی قربانی فوری طور پہ قبول کر لی جاتی ہے۔ دوسرا سلسلہ اس میں یہ آتا ہے کہ یہ قربانی کن لوگوں پہ فرض ہے؟ قربانی ہر اس بندے پہ فرض ہے جو کہ زکوٰۃ دیتا ہے یا جو صاحب نصاب ہے۔ اس میں بھی کئی سال غلط فہمی کا شکار رہا کہ جی میری ایک فیملی ہے اور میاں بیوی ہے، بچے ہیں، تو وہ ہم ایک ہی بکرا اگر دے دیں تو وہ اس میں قربانی ہو جائے گی، لیکن ایسا خواتین و حضرات نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کر لیں کہ اگر بیوی سیپریٹلی اپنی صاحب نصاب، اس کے پاس زیور ہے، باقی ساری چیزیں پوری کرتی ہے، جس میں 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر اس کے پاس اشیاء ہیں، تو اس پہ بھی فرض ہے۔ خاوند پہ ہے تو اس پہ بھی فرض ہے۔ کوئی بیٹا ہے اس پہ بھی فرض ہے، اگر وہ اس طرح سے سیپریٹلی اگر ان کو دیکھا جائے صاحب نصاب ہے، تو اس طرح سے اگر آپ کریں تو کم از کم آپ کے 3 بکرے بن جائیں گے۔ تو اگر بہت زیادہ بیچ میں 2-3 بیٹے بیٹیاں بھی ہیں جو صاحب نصاب ہیں، تو وہ 7 حصوں والی ایک گائے بھی آپ قربان کر سکتے ہیں، اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ بڑا ایک میرا خیال میں ایک کیچ ہے، اس میں بڑی سمجھنے کہ کمپلیکیشن لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، لیکن میرے خیال میں یہ اس کا رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی گوشت کی تقسیم کے بارے میں کچھ ظاہر ہے کہ ہم لوگ وہ کسائی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اس میں کافی جو کباہتے ہیں۔ اس کے علاوہ گوشت کے جہاں تک ہم نے پڑھا ہے کہ 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ
مطلب اپنے پاس رکھ لیں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، اور تیسرا قربا میں جو غریب لوگ ہیں ان کا یہ حصہ ہے۔ اب دیکھا کہ یہ گیا ہے کہ امیر علاقوں میں جہاں پر بہت بڑے بڑے بزنس مین، سرمایہ دار کئی کی گائے یا کئی کی بکرے کرتے ہیں، باہر ان کے ٹھٹ لگے ہوتے ہیں، مطلب بھیڑ کی بھیڑ ہوتی ہے، دینگا مچھلی بھی ہو رہی ہے، اندر سے کوئی پتہ نہیں تھیلیاں بھیجتے ہیں، پھینکتے ہیں، بوٹیاں بھیجتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں کوئی معاملہ صحیح نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا میرے خیال میں ہم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ اس کی تقسیم جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہو، آسان طریقے سے ہو، اور لوگوں کو، غریبوں کو بھی، غربا میں بھی بڑے رسپیکٹفل طریقے سے اس کی تقسیم ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید گوشت بہت ضائع ہو جاتا ہے، شاید یہ مثال کے طور پہ کسی اور کام میں لگ سکتا ہے۔ کچھ لوگ میرے خیال میں دین میں کچھ انہوں نے جدت پیدا کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا یہ جو پیسہ نہیں، یہ مطلب ہے گورنمنٹ کو دے دینا چاہیے، زکوٰۃ میں دے دینا چاہیے، یا گورنمنٹ اپنے طور پر قربانی کرے۔ بہت پہلے سال، بہت سال، 1986 کی بات ہے، ہم لوگ حج کرنے گئے تھے وہاں پہ مکہ مکرمہ میں، ظاہر ہے وہیں پہ۔ تو اس کے ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ وہ جب آپ سارے مناسک سے فارغ ہوتے ہیں تو آگے پھر اپنی قربانی دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنا احرام کھولتے ہیں، اس کے بعد سر منڈاتے ہیں۔ اس طرح کا کچھ سیکوینس ہے۔ میں عالم نہیں، میں مفتی نہیں، لہٰذا پھر اس کو تھوڑا سا ایک جنرل نالج کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ہوتا یہ کہ اس وقت یہ ہوا تھا کہ سعودی گورنمنٹ نے نئی نئی یہ پرچی اسکیم شروع کی تھی کہ آپ وہاں سے پرچی لے لیں اور آپ کا جو ہے وہ قربانی آپ کی ہو جائے گی۔ اس پہ کافی لوگوں نے مطلب سمجھا کہ بڑی آسانی ہوگی، یہ پرچی جیب میں ڈالی، آ کے اپنا احرام کھولا اور سر منڈانا شروع کر دیا۔ لیکن ہمارے ساتھ ایک ہمارے پیر صاحب تھے، بزرگ صاحب تھے، مولانا اشفاق صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ مجھے نصیب فرمائے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ طریقہ جو ہے کوئی درست نہیں، کیونکہ احناف کے نزدیک جو ہے قربانی اگر ہو جائے تو اس کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں اور سر مڑا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پرچی لی ہے اور اگر آپ کا نمبر 153 آیا ہے تو یا تو آپ وہاں پہ دیکھتے رہیں کہ آپ 153 سے آگے چلا گیا، قربانی چلی گئی 55 56 100 میں چلی گئی، پھر آپ آگے کھول سکتے ہیں، اندھا دھند نہیں کھول سکتے کہ آپ ادھر پرچی لیں، ادھر جا کے اپنا سارے احرام وغیرہ کھول دیں اور اپنی سر پر منڈا دیں، تھنکنگ کہ شاید آپ کی قربانی ہو چکی ہے۔ وہ تو خیر ابھی بھی شاید سسٹم کچھ بہتر ہو گیا ہوگا، اور باقی عام ملکوں میں اپنے گھروں پہ میرے خیال میں یہی طریقہ کار ہے کہ قربانی کو ایک تو اچھے طریقے سے مطلب دیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات، دو اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو ہر صاحب نصاب کے اوپر قربانی فرض ہے، یہ بات آپ غور کر لیں، گھر میں اگر ایک بندہ 2 3 4 5 6 صاحب نصاب ہے تو ان کی الگ الگ قربانی ہے، یا اکٹھا ایک حصہ کر لیں، ایک ساتھ حصے کر لیں، گائے کا قربانی کر لیں یا ان کی قربانی کر لیں، ایک چیز ہوئی ہے۔ دوسرے، قربانی کرتے وقت ہو سکے تو جانور کے پاس مطلب ہے خود اس کو چھری پھیریں اور یہ نیت کریں کہ اے اللہ اگر تیری راہ میں خون بھی بہانا پڑے، جنگ کرنی پڑے کسی مطلب ہے باطل فرقے سے یا باطل اقوام سے، تو میری جان آپ کے نام کے لیے نبی علیہ السلام کی سنت، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں حاضر خدمت ہے، کیونکہ جو ہمارے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے تو بیٹے کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا، تو یہ بکرا بھی ان کے طفیل میں آ گیا، ورنہ شاید ہو سکتا ہے اگر کوئی مسلمانوں کی کوئی مطلب قسمت میں ایسا لکھا ہوتا کہ بچے قربان کرنے پڑتے تو پتہ نہیں کتنے لوگ بچوں کو اس طرح قربان کر سکتے یا نہ کر سکتے۔ بہرکیف تیسرا اس کی گوشت کی ترسیل ہے، اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں گے، آسان طریقے سے، تمیزدار طریقے سے لوگوں میں گوشت بانٹیں۔ کئی لوگ اپنے میرے خیال میں کہ ریفریجریٹر لے لیتے اس کو بھر لیتے ہیں، اگلے 3 4 مہینے اس کو چلاتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ لیکن جو تقسیم ہے غربا میں وہ بھی بڑے آسان طریقے سے ہونی چاہیے۔ یہ چند ایک پوائنٹ تھے، اور اس کے علاوہ میری گزارش اب میرے خیال میں زیادہ تر آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے لوگوں میں، ملنے والوں میں، بیٹھنے والوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے بچوں میں، دوستوں میں، عزیزوں اقارب میں تلقین کریں جو حدیث میں آیا ہے، مطلب ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے،
اور وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے اور جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور اس لحاظ سے یہ چیزیں ساری پاکستانی قوم میں بہت زیادہ چاہیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مل کے انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری توبہ قبول کرے، اور ہمارے ملک پاکستان پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔